السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف؟ کس سے خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کسی بھی مخاطب سے جو بھی یہ سن رہا ہو یا پڑھ رہا ہو، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں الی الذین، ان لوگوں کی طرف۔ کون لوگ؟ اوتو، جو دیے گئے۔ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اور کیا دیے گئے؟ نصیباً، ایک حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے، یعنی جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ اور کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے یہاں پر، اور پھر لوگوں سے مراد یہود و نصارہ، اہل کتاب۔ لیکن یہاں اشارہ ہے یہود کی طرف۔ کیوں؟ کتاب دونوں کو ملی، اور جب اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ دونوں ہوتے ہیں تو پھر صرف یہود کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ مدینہ میں براہ راست واسطہ کن سے تھا آپ کا؟ یہود سے تھا۔ یشترون الضلالۃ، وہ کیا کرتے ہیں؟ گمراہی خرید لیتے ہیں، وہ گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی گم کر دو راستہ۔ خود بھی گمراہی کے خریدار ہیں اور تمہارے لیے بھی کیا چاہتے ہیں؟ کہ تم بھی ہدایت کا راستہ چھوڑ دو۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر یشترون کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ خریدتے ہیں، تو خریدنے میں کس چیز کی سینس پائی جاتی ہے؟ نہیں، اگر دیکھا جائے تو لٹرلی گمراہی کہیں سے خریدی تھوڑی جاتی ہے کہ کوئی بھٹک رہا ہے تو میں بھی خرید لوں پیسے دے کے۔ اس لفظ کا استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ یہ لفظ کیا معنی دیتا ہے؟ چلیے سوچئے ذرا کہ آپ کون سی چیز خریدتے ہیں جس کی آپ کے دل میں طلب ہوتی ہے؟ یعنی مراد اس سے یہ کہ یہ گمراہی کے طلبگار ہیں، یعنی جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اسی کو خریدتے ہیں نا، یا جس کے آپ طلبگار ہوتے ہیں۔ تو قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے نا یہ غور کے قابل ہے، اور اس کے اندر گہرے معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں، یعنی گمراہی کے کیا ہیں؟ طلبگار ہیں، اور پھر اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو بھی تیار ہیں، کیونکہ جب آپ کوئی سودا کرتے ہیں تو آپ کو تو کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، مال دینا پڑتا ہے۔ اور ویسے بھی شراء میں کیا کانسیپٹ پایا جاتا ہے؟ ایک چیز کے بدلے دوسری لینا۔ تو کیا دے کے کیا لیتے ہیں؟ کس چیز سے خریدتے ہیں؟ خریدنے کے لیے کچھ پیسہ یا کچھ چیز بھی دینی پڑتی ہے نا، ہدایت کے بدلے۔ کہاں پڑھ چکے ہیں یہ بات پیچھے؟ سورۃ البقرہ میں۔ کیا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے ہدایت دے کر گمراہی خریدی ہے، ٹھیک ہے۔ فما ربحت تجارتہم، اس عمل کو تجارت بتایا گیا۔ یہ تجارت ایک ایکٹیویٹی ہے نا، تو یہ ان کی ایک ایکٹیویٹی ہے، اور اس کے ساتھ کیا چاہتے ہیں؟ کہ تم بھی رستہ کھو دو، تم بھی رستے کو گم کر دو۔ کون سا رستہ؟ اسلام کا راستہ، اللہ کی طرف جانے والا راستہ، یعنی تم بھی بھٹکو۔ کہ کیوں ایسا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود بھٹکے ہوئے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہدایت پر نہ ہو۔ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ وہ کیوں حکم دیتے ہیں؟ تاکہ ان کا اپنا بخل چھپا رہے۔ اور یہ جو مضمون ہے اہل کتاب کا، یہ چاہنا کہ مسلمان بھی بھٹکیں، یہ آپ نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ اس کے پیچھے ایک وجہ حسد بھی ہے۔ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اس کے باوجود کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے۔ حق جاننے کے بعد وہ نہ خود حق قبول کرتے ہیں اور نہ یہ پسند کرتے ہیں کہ تم حق پر چلو۔ یہ سورۃ البقرہ آیت 109 تھی۔ پھر سورۃ آل عمران آیت 69 ہے، وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کا ایک گروہ کیا چاہتا ہے؟ کہ تم کو بھٹکا دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ بھٹکاتے مگر اپنے آپ کو، یعنی ان کی کوششیں انہی پر الٹتی ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔
کہ وہ کسی کو جو بھٹکا رہے ہیں دراصل خود بھٹک رہے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ کیا چاہتے ہیں؟ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ اپنی اپنی قوم کے پاس ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہیں، ان کی اصلاح کا پروگرام لے کر آئے ہیں. اور ہر نبی اور ہر الہامی کتاب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو ہدایت دینا، لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانا. لیکن جب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے، کتاب الہی کو بھول جاتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ پھر گمراہی کی خریدار بن جاتی. پھر جب وہ اس میں اور آگے بڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے لگتے ہیں. ایک ہوتا ہے خود گمراہ ہونا اور ایک ہوتا ہے دوسروں کو گمراہ کرنا. کون سا زیادہ شدید ہے؟ دوسروں کو گمراہ کرنا، یعنی خود بھی بھٹکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں. تو یہ کس کی مشابہت ہے؟ آپ نے فرمایا تھا نا کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ کسی قوم کی مشابہت، تو ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی خاص قسم کا لباس پہننا یا خاص قسم کے بال بنانا، جبکہ اصل مشابہت اعمال کی مشابہت ہے، عقائد میں مشابہت اختیار کرنا یا عبادات میں کرنا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ایسی اقوام کی مشابہت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایسے لوگوں کے نظریات، افکار اور تعلیمات سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کتاب کے عالم ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا عمل کیا ہے؟ نہ خود کتاب پر عمل کر رہے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو چاہتے ہیں کہ وہ عمل کریں. جیسا کہ آپ کو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ہر آیت کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہوتا ہے. مدینہ میں آیت نازل ہوئی، خاص گروہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کے بعد جو شخص بھی یہ کرے، کوئی بھی ہو جو ایسا کرے، اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کون سے عمل سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے؟ کس عمل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ذرا دھیان سے بچ کے رہنا؟ کوئی علم والا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے تو بہت قرآن پڑھا ہوا ہے، بہت تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں، یعنی کہ بہت سے ایسے لوگ جو انٹلیکچوئلزم کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بھٹکاتے ہیں. بعض ایسی کتابیں بھی اسلام کے نام پہ لکھی جاتی ہیں، بعض ایسے ادارے بھی، ایسی یونیورسٹیز، ایسے اسکالرز، ایسے پروگرام پائے جاتے ہیں کہ جن کا اصل مقصد لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہوتا بلکہ ہدایت سے الٹا بھٹکا دینا ہوتا ہے. بعض ویب سائٹس ایسی ہیں کہ جن کا نام اسلام رکھا ہوا ہے یا اسلام کے نام سے منسوب ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اسلام سے بھٹکانا. یہ آپ دیکھیے کہ کتنی گہری بات یہاں کی جا رہی ہے. کیا تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو؟ دیکھو کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کیا دیکھا تم نے؟ جب آپ کسی کو کہتے ہیں تم نے فلاں چیز دیکھی ہے، کیا وہ کہنا مقصود ہوتا ہے؟ تم جانتے ہو، تمہارے علم میں ہے؟ ڈو یو نو دیٹ؟ ہاں، کیا تم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس کتاب کا علم ہے؟ اب افسوس یہ کہ اگرچہ یہ کسی اور گروہ کے بارے میں کہا جائے، لیکن سو کالڈ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے پاس کتاب کا علم بھی ہے، ہاں، اور پھر اس کے باوجود وہ عمل کرتے کہیں دکھائی نہیں دیتے. بعض اوقات حیرت ہوتی ہے نا کہ ایک شخص اتنا قرآن پڑھا ہوا اور اس کے عمل میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اسلام کی کوئی خوشبو ہی نہیں ہے کہیں. ایسے لوگ بھی آپ کو دکھائی دیں گے. ہاں، پھر انسان پریشانی کا شکار ہوتا ہے کہ کس کی بات سچ مانے، کس کی نہیں مانے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو صاف بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کتاب کا ایک حصہ ہے. اب یہاں یہ یاد رکھیے، کتاب کا ایک حصہ نصیباً ہے، پورا علم نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ یا تو پھر صرف الفاظ کا علم ہے، جیسے رٹ لیا قرآن. کئی حافظ قرآن ایسے ہوتے ہیں تو پورا قرآن رٹے ہوئے ہوتے ہیں، تراویح بھی پڑھا لیتے ہیں، لیکن عمل بالکل الٹ، ہر چیز قرآن کے خلاف. تو ایسے کیا کہیں گے کہ ایک حصہ کتاب کا ہے ان کے پاس، یعنی کتاب یاد ہے ان کو، مگر یہ نہیں پتا کہ کتاب کہتی کیا ہے. نماز تک کے معنی نہیں آتے، سمجھ ہی کچھ نہیں. ہم مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں
اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کسی کے پیچھے انسان آنکھیں بند کر کے اس لیے چل پڑے کہ وہ بہت بڑا اسکالر، ناموں پہ نہیں جانا، تو پھر کہاں سے پتہ کرے؟ سب سے بڑا کرائیٹیریا یہ کہ جو کوئی شخص کسی چیز کے لیے کہہ رہا ہے وہ خود کر بھی رہا ہے۔ اسلام کو ایک مینٹل ایکسرسائز یا ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی بنا لیا ہے، اور بس لمبی لمبی بحثیں کرنا اور بڑی بڑی باتیں کرنا اور بڑے بڑے فلسفے جھاڑنا اور بڑی خوبصورت گفتگو کرنا، لیکن نماز کا وقت آئے تو اٹھ کے نماز تک نہ پڑھنا۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ تو یہ ایک بہت تکلیف دہ چیز ہے، اور ہم سب کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کتاب پڑھ کے ہم ایسے لوگ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا فرما رہے؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ۔ یشترون کو آپ صرف خرید و فروخت نہیں، بلکہ وہ طلب اور وہ جو بھاگ دوڑ ہے اس کی طرف جائیں کہ وہ خریدتے ہیں گمراہی، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تم کو بھی بھٹکا دیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، خود عمل نہیں ہوتا، اور اگر کوئی عمل کرنے والا عمل کرنا چاہے تو عموماً کیا کہتے ہیں؟ آخر ہم نے بھی پڑھا ہے، ہم تو یہ سب نہیں کرتے، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تھوڑی ہے، اور یہ صرف پڑھنے کے لیے، یہ تو صرف جاننے کے لیے۔ بعض لوگ اسلامیات میں بھی پی ایچ ڈیز ہوں گے، لیکن عمل بالکل الٹ۔ اب نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو شخص دین پڑھا ہوا نہیں، اس کو تو آپ یہ کہہ کے معاف کر دیتے ہیں بیچارہ لا علم ہے، لیکن جو شخص بہت پڑھا لکھا ہو، پھر اگر وہ کوئی عمل نہیں کرتا تو دوسرے کیا کہتے ہیں؟ آخر اس نے بھی تو پڑھا ہوا نا، وہ بھی تو نہیں کر رہا۔ یہی بھٹکانے کا ذریعہ بن جاتا ہے پھر۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک خاص فتنے کی طرف اشارہ ہے جو دین کے نام پر لوگوں کو بھٹکانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ تمہارے دشمن ہیں، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اللہ خوب علم رکھتا ہے۔ عالم کا لفظ ہے، یہ نہیں کہا عالم، کیا کہا؟ عالم۔ عالم کا کیا معنی؟ زیادہ جاننے والا۔ اللہ کو خوب بہت اچھی طرح پتا ہے، کس کا؟ بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کا۔ یہاں اعداء کا لفظ کس کی جمع ہے؟ عدو کی۔ کس کو یہاں اعداء کہا جا رہا ہے؟ جو تمہارے اندر موجود ہیں، اعدائکم منکم، جن کے پاس علم بھی موجود ہے، انہوں نے اسلام کا لبادہ بھی اوڑھا ہوا ہے، لیکن اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، دین کو نقصان دے رہے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، ایسے میں انسان کو پریشانی بہت ہوتی ہے نا، پھر کرے کیا؟ کیسے محتاط رہے؟ کیسے پتہ چلے؟ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اگر تمہاری نیت صادق ہے، تمہاری طلب سچی ہے، تو اللہ کی مدد تمہیں کافی ہو جائے گی۔ جب کبھی ایسی کوئی صورتحال پیش آئے تو انسان کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے خلاف اٹھ کے تقریریں شروع کر دیتے ہیں، وہ فلاں کو دیکھو، وہ بڑا اسکالر بنا پھرتا ہے اور یہ کہتا ہے اور وہ یوں بھٹکاتا ہے، وہ بھٹکاتا ہے۔ اس کی بجائے ہونا کیا چاہیے؟ انسان اللہ سے دعا کرے کہ یا رب تو مجھے حق کا رستہ دکھا، تو مجھے بھٹکنے سے بچا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا۔ اب آپ خود سوچیے ذرا، آپ دیکھیں نا آیات کا سیکوینس، کہ دشمن موجود ہیں، بھٹکانے والے موجود ہیں، نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ اب ایسے میں تم کس کو مددگار سمجھو؟ اپنے رب کو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ نصیر بمانا ناصر، دفاع کرنے والا۔ یعنی بعض اوقات ہم خود بھی نہیں جانتے ہوتے کہ ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، اور بعض لوگ دوستی کے روپ میں کیا کرتے ہیں؟ دشمنی۔ کیسے؟ دوسروں کے راز لینے کے لیے لوگ اوپر اوپر سے دوست بن جاتے ہیں اور ان کی چھپی باتیں معلوم کرتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کتنا پیار آتا ہے نا اللہ تعالیٰ پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہارے دشمنوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون کون تمہارا دشمن۔ اگر تم سچے ہو تو پھر وہ تمہاری مدد کرے گا، اس کی سرپرستی تمہیں حاصل ہوگی، وہ تمہارا دفاع کرے گا، وہ تم کو بچا لے گا، وہ تمہیں بھٹکنے نہیں دے گا۔ ہاں، یعنی انسان خود نہیں جانتا اس کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ بعض لوگ
دوست کے روپ میں دشمن ہوتے ہیں، بلکہ اکثر ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان جو کہنا میں دشمن ہوں اس کی تو کچھ سنے گا نہیں، ہاں؟ لیکن جو کہتا ہے میں تمہارا دوست ہوں، خیر خواہ ہوں، وہ زہر بھی کھلا دے تو کھانے کو تیار ہو جاتا ہے انسان. تو بدترین دشمنی کون سی ہے؟ جو دوستی کے روپ میں ہو. اور اگر جنرل عام سینس میں دیکھا جائے تو بعض اوقات دوست دشمن کیسے ہوتے ہیں؟ دوستوں میں دشمن تلاش کیجئے، مشکل کام ہے نا. یعنی جن لوگوں کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ریلیشن شپ ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ہم پر انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، برا انفلوئنس رکھتے ہیں. ان کی کمپنی میں ان کے انفلوئنس میں آ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ جو اچھے کام کرے تو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی ضروری نہیں، وہ میری دوست بھی تو نہیں کرتی. حدیث میں آتا ہے نا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو یہ دیکھو کہ کس کو دوست بنایا ہوا ہے، کیونکہ لا محالہ تم اس سے متاثر ہوگے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا دوست نمازیں لیٹ کر آتے ہیں، بعض اوقات آپ کو دین پر آنے نہیں دیتے. بہت سے لوگوں کے لیے روک اور رکاوٹ کون ہوتے ہیں دین کی طرف آنے کے لیے؟ دوست ہوتے ہیں. ہاں؟ بہت اچھے دوست بھی ہوتے ہیں، وہ تو سب سے بہترین نعمت ہے کہ اگر کسی کو اچھا دوست مل جائے. لیکن یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تمہارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. ایسے میں انسان کو اصل ضرورت ہے اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. اب آپ دیکھیے اس آیت میں بھی اور اس کے علاوہ اس قسم کے اور مقامات پر بھی عموماً جب ہم باہر خطرہ دیکھتے ہیں تو مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں کہیں سے کہ میرا ایمان نہ چلا جائے، کوئی مجھے بھٹکا نہ دے، کوئی مجھے گمراہ نہ کر دے، کوئی مجھے یہ نہ کر دے وہ نہ کر دے، تو جب انسان کو خوف ہوتا ہے تو فوراً کیا شروع ہوتا ہے؟ اندر سے ڈیفینسو سسٹم آپ کا الرٹ ہو جاتا ہے. اچھا، آپ اپنی ساری قوت کہاں لگانے لگتے ہیں؟ باہر لگانے لگتے ہیں. یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ قوت کدھر لگاؤ؟ اندر. پروٹیکشن کہاں سیکھ کرو؟ مضبوط کیسے بنو؟ اللہ کی مدد سے، اللہ سے دعا کر کے، اللہ سے تعلق قائم کر کے. اور جب اللہ آپ کا مددگار ہو جائے تو کتنی بڑی تسلی ہے اس میں. یعنی آپ دیکھیے کہ اگر کسی کو اپنی آخرت کی فکر ہو تو ان سب چیزوں کی بہت فکر ہوتی ہے کہ میں بھٹکوں نہ اور کوئی مجھے بھٹکائے نہ اور میں سیدھے رستے پہ چلوں اور ہدایت پر قائم رہوں. تو انسان پھر خوف بھی کھانے لگتا ہے. اکثر لوگوں کو میں نے کہتے یا سنتے دیکھا ہے، پلیز ہمارے لیے دعا کریں، ہم اس رستے پہ آ تو گئے ہیں، ہم پھسلیں نہ، ہم پلٹے نہ، ہم کہیں بھٹک نہ جائیں. کہتے ہیں نا، سوچتے ہیں نا. ہاں؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ کفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. اپنی ایک خاص ڈائری بھی بنائیں آپ کہ جس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں، چھوٹے چھوٹے قرآن کے لفظ جو ڈائریکٹ آپ کو رہنمائی دیں ان کو لکھ لیا کریں. مثلا خلق الانسان ضعیفا، چھوٹی سی بات ہے. کفا باللہ ولیا، کبھی کھول کے اپنی ڈائری پڑھیں گے سارے خوف ختم ہو جائیں گے. کفا باللہ ولیا، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. کفا باللہ نصیرا، اللہ مدد کے لیے کافی ہے. مجھے اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے، مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، میں ایسے کام کروں کہ مجھے اللہ کی مدد نصیب ہو. پھر فرمایا من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے. کب بنے تھے؟ جب انہوں نے کہا تھا انا ہدنا الیک. اور من یہاں پر تبعیضیہ ہے، یعنی بعض کے معنوں میں. یہود میں سے بعض لوگ، ٹھیک ہے، سب ایسے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. آپ دیکھیے ذرا، یہود میں سے بعض لوگ ایسے ہیں یحرفون الکلم، ان کا کام کیا ہے؟ کلام میں تحریف کرنا. یحرفون، پھیر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں. کس میں؟ الکلم، کلام میں. کلم کیا چیز ہے؟ کلمہ کی جمع کلم. وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں. کہاں سے؟ عن مواضعہ، اس کی جگہوں سے، اس کی اصل جگہ سے. بات کو اس کے اصل کانٹیکسٹ سے، موضوع سے ہٹا دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں، کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں. بات کچھ اور ہوتی ہے اور اس کو کچھ اور بنا دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لفظی اور ایک ہوتی ہے معنوی. لفظی تحریف کی کوئی مثال دیں؟ حتتن، ٹھیک ہے نا، یعنی لفظ بدل دیتے ہیں.
مثلاً وہ آیت ہے نا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کلام کیا جاتا ہے. تو اگر اس کو کوئی یوں پڑھ دے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے، تو موسیٰ نے تو نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی تھی نا، اللہ نے کلام کیا تھا. تو اب زبر اور پیش بدلی ہے صرف، تو بات بالکل الٹ ہو گئی. یعنی بات کیا کہی گئی تھی، انہوں نے پیش کو زبر بنا کے کچھ اور کر دیا. اچھا، اسی طرح ایک تحریف ہوتی ہے مانوی، معنی بدل دینا. مثلا قرآن کی تفسیر کچھ سے کچھ کر دینا، معنی کچھ اور بنا دینا، بات کو کچھ سے کچھ کر دینا. اور کچھ دونوں ہی ہوتے ہیں، معنی اور لفظ دونوں میں تحریف ہوتی ہے. تو من الذین ہادو، اور یہ یہود جو ہیں ہر طرح کی تحریف کرتے ہیں. ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کے اصل جگہ سے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں. کہاں کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں؟ لوگوں سے بھی کہتے ہیں، دل میں بھی کہتے ہیں، منہ پہ بھی کہتے ہیں. کیا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نہ مانیں گے. اور کیا کہتے ہیں؟ واسمع، سنو. کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہم کہتے ہیں نا لسن، غیر مسمعن، نہ سنوائے جاؤ، بد دعا ہے. نعوذ باللہ کیا کہتے تھے؟ خدا تم کو بہرا کرے، تمہیں نہ سنوائے. غیر مسمعن، نہ سنوائے جاؤ، بہرے ہو جاؤ، کبھی نہ سنو. اونچا کہتے تھے اسمع، اور دل میں کہتے تھے غیر مسمعن. ورائنا، اور رائنا کہتے ہیں. کیسے کہتے تھے؟ رائنا یا معنی کے اعتبار سے. یہ سب کیسے کرتے تھے؟ لیم بألسنتہم، زبان موڑ کے. لین کا لفظ لویہ سے، لام واو یہ سے، سر یا زبان کو موڑنا، خم دینا. زبان موڑ کے، خم دے کے، دبا کے ایسی باتیں بولتے ہیں. وطعناً فی الدین، اور دین میں عیب ڈھونڈنے کے لیے، دین کے اندر تانے دینے کے لیے. دین میں تان کیسے ہوگی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی تان کرتا ہے تو وہ دراصل کس پہ کرتا ہے؟ دین پہ کرتا ہے، کیونکہ آپ دین لانے والے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو تان ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عیب لگانا. دین پر عیب لگانے کے لیے، دین پر تان کے لیے. ولو انہم، اور اگر وہ قالو کہتے سمعنا، سنا ہم نے، واطعنا، اور اطاعت کی ہم نے، واسمع، اور سنو، وانظرنا، اور نظر کرو ہماری طرف، رائنا کی بجائے، لکان خیر لہم، البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی آخرت میں، واقوم، اور زیادہ درست ہوتا، یعنی دنیا میں. ولیکن، لیکن، لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. یہاں کفر کس کو کہا جا رہا ہے؟ یحرفون الکلم کو اور لیم بألسنتہم کو. فلا یؤمنون، تو نہ وہ ایمان لائیں گے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، یعنی ایمانا قلیلا. اور دوسرا معنی کیا کیا گیا ہے کہ ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لائیں گے. لیکن یہاں زیادہ بہتر کیا ہے کہ بہت کم ایمان لائیں گے، ایمان کے نہیں دیں گے مگر بہت تھوڑا. تو بہت تھوڑا ایمان کا مطلب ہی کہ مطلوب ایمان نہیں، لہذا وہ نہ ماننے والوں میں شامل ہو گئے، کیونکہ جب تک ایک سرٹن لیول نہ ہو ایمان کا، وہ ایکسیپٹیبل نہیں. اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرے کہ الفاظ کو یا الفاظ کے معنی کو پھیر کے کہیں سے کہیں لے جائے اور ایسی ایسی تعویلیں کرے اللہ کی کتاب میں، تو آپ دیکھیے کہ بعض لوگ قرآن یا دین کی باتوں کو اس طرح موڑ توڑ کے بیان کرتے ہیں کہ وہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جاتی. مثال پیچھے جو آیت گزر چکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اگر یہاں کو فل سٹاپ لگا دے اور کہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز نہ پڑھو، پڑھو تو کیا قریب بھی نہ پٹکو اس کو. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر رہا ہے، آدھی بات کی اس نے، پوری نہیں کی. تو کوئی بھی ایسا عمل کرنا کہ جس سے بات الٹ ہو جائے، مفہوم کچھ سے کچھ بن جائے، یہ انتہا درجے کی خیانت بھی ہے اور بددیانتی بھی ہے اور بد اخلاقی بھی ہے. اور یہ کس کا عمل ہے؟
یہود کا، اور جو مسلمانوں میں سے ایسا کرے وہ کس کی مشابہت کر رہا ہے؟ یہود کی مشابہت کر رہا ہے. ہاں؟ تو کلام اللہ کی ایسی تعویل کرنا، ایسی تفسیر کرنا، اصل میں تفسیر وہ ہوتی ہے جو دلیل کے ساتھ ہو. یعنی قرآن کی وضاحت اگر آپ دلیل کے ساتھ کریں، جیسے میں نے کہا کہ تیمم کرو، ہاتھ تو ہاتھ کی دلیل کیا ہے؟ وہ چور والی آیت. تو یہ کیا ہے؟ اس کو تفسیر کہتے ہیں. ہاں؟ لیکن تعویل کیا ہے؟ کہ جس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو، محض آپ کے خیالات ہوں اپنے، یا اپنی کوئی سوچیں ہوں، اپنی خواہشات ہوں، اور ان کو آپ الفاظ میں رد و بدل کر کے کچھ سے کچھ معنی بنا دیں، یا آپ جہاں چاہیں روک دیں، لا تقربوا الصلاۃ پہ روک دیں، اور چاہیں تو پھر آگے پورا پڑھیں. ٹھیک ہے. ایک اور یہاں بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ یہ کس کا قول ہے؟ سمعنا و عصینا. یہ کیا قول ہے؟ سمعنا و عصینا. ہمیں پتہ ہے پر کرنا کوئی نہیں ہم نے. یہ بہت خطرناک بات ہے. کتنی ہی باتیں ہمیں پتہ ہیں لیکن ہم زبان سے نہیں بھی کہتے تو دل میں کیا سوچتے ہیں؟ بہت مشکل، ہم نے نہیں کرنا، ہم نے کرنا ہی نہیں. بعض اوقات کسی کہتے ہیں نماز پڑھو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ پتہ ہے ہمیں، سن لیا، کہتے ہیں نا سن لیا، اور عمل سے کر کے نہیں دیتے. تو کیا کہا پھر انہوں نے؟ عصینا، سمعنا، ہم نے سن لیا، ہمیں پتہ چل گیا، پتہ ہے ہمیں، پہلے ہی پتہ ہے. وہ عصینا، ہم نے ماننا کوئی نہیں. یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. ہم کسی اور کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ کہیں ہمارا رویہ تو ایسا نہیں کہ ہم کہیں سنا ہوا ہے، سن لیا ہم نے، تو دیکھا جائے گا. آج کے دور میں کون عمل کرتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ بہت مشکل ہے. تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، اللہ نے جو کچھ نازل کیا نا وہ سب وہ ہے جو ہو سکتا ہے. اللہ نے بندوں کے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں اتاری کہ جو وہ کر نہ سکیں. اور پھر اسی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ کرتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں. جب کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے؟ پہلا سٹیپ نیت اور پکا ارادہ کہ کر کے چھوڑوں گی. آپ دیکھیں کئی لوگ غلط کاموں پہ اتنے پکے ارادے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ثابت کروں گی. کیسے کیسے دعوے کرتے ہیں، فلاں کو بسنے نہیں دوں گی، فلاں کو یہ کر دوں گی، فلاں کو وہ کر دوں گی. حالانکہ بظاہر وہ چیزیں ناممکن بھی نظر آتی ہیں، لیکن وہ ایسے پکے ارادے کرتے ہیں کہ وہ کر جاتے ہیں. غلط سے غلط کام لوگ کر جاتے ہیں. تو اگر غلط سے غلط کام کیا جا سکتا ہے تو اسی طرح اچھا سے اچھا کام بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو کہنا ہے سمعنا و عصینا، چاہے منہ سے بول کے، اسی لیے میں نے آپ سے کہلوایا تھا یقولون کیسے کہتے ہیں، تو اس میں کبھی زبان سے بول کے کہتے ہیں، کبھی دل میں کہتے ہیں، کبھی دوستوں کی محفل میں کہتے ہیں، کبھی کسی کو غصے میں آ کے کہتے ہیں سمعنا و عصینا، سن لیا، ہم نے کوئی نہیں ماننا، ہم سے نہیں ہوتا. کبھی عمل سے. اور یہ جو ہے وسمع غیر مسمعن، یہ جو کلمہ ہے وسمع، سنو، یہ نخوت جس کو کہتے ہیں نا، بڑی رونت کا کلمہ ہے، تکبر کا کلمہ ہے. کیسے؟ لسن، سنو. یہ بڑا چھوٹے کو کہتا ہے، چھوٹا بڑے کو نہیں کہتا. آپ اپنے والد کو نہیں کہہ سکتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایسا تکبر تھا کہ یہ، آپ کو ویسے ہی معلوم ہے کہ امیوں کو، امی کون تھے؟ عرب کے لوگ. ان کو کیا سمجھتے تھے؟ جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، کوئی اہمیت نہیں. جیسے آج کل بھی کچھ لوگ بہت پڑھ لکھ جائیں تو وہ جو کم پڑھے لکھے ہوتے ان کو کیا سمجھتے؟ حقیر سمجھتے، کہتے ان کو کچھ پتہ نہیں. اچھا، تو ان کے یہ رویے کیوں تھے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ؟ کیونکہ یہ سمجھتے کہ یہ عربز ہیں، امی ہیں، اور ہم بہت پڑھے لکھے. تو اگر کوئی شخص پڑھے لکھے ہونے کے زوم میں آ کر کسی دوسرے کی تحقیر کرتا ہے، جو کہ عام طور پہ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، اگر 2 حرف اسلام کے پڑھ لیے، قرآن کے پڑھ لیے، تو ان کے اندر پرائیڈ اور ایسی نخوت سی آ جاتی ہے کہ وہ ہر دوسرے کو کیا سمجھ لگتا ہے؟ تو فلاں جاہل، فلاں گمراہ، فلاں کافر، فلاں فلاں، ہر ایک کو کچھ سے کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ نہیں، کسی کو عیب لگانا اور کسی کو حقیر سمجھنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا.
اچھا بعض لوگوں کی عادت پتہ کیا ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے کی بڑائی قبول نہیں کرتے ہوتے. کبھی واسطہ پڑا؟ وہ کسی دوسرے کی بڑائی قبول نہیں کرتے، خواہ آپ ان سے عمر میں بڑے ہیں یا کسی مرتبے میں بڑے ہیں یا کسی بھی لحاظ سے. وہ آپ سے ایسے پیش آئیں گے، آپ کو ایسے خطاب کریں گے گویا آپ ان کے بچے ہیں. ہوتے ہیں ایسے لوگ. ایکچولی یہ باتیں میں کیوں اس طرح کی کرتی ہوں، مجھے معلوم ہے میں تفسیر سے ذرا دور چلی جاتی ہوں، لیکن اصل میں یہ چیزیں ہمارے جو اخلاق ہیں ان کی خرابی کا باعث ہیں. کسی کو اوئے کہہ کے پکارنا، کسی کو آوازیں دینا، یا کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا، یا کسی کو گرانا یا لیگ پولنگ کرنا، یا اس کی عزت رسوا کرنا سامنے یا پیچھے، یہ مسلمان کو زیب نہیں. یہ مشابہت ہے کسی اور قوم سے جس کو قرآن کھول کے رکھ رہا ہے. اور پھر دین میں تانا، تانن فی الدین. دین میں تانے کیا ہوتے ہیں؟ یا تو کسی شخص کو نمازی کے تانے دینا، یا پھر دین میں عیب نکالنا. دین میں عیب نکالنا، مثلا حجاب کے اوپر یا کسی بھی چیز پر دین کے کسی حکم کا مذاق اڑانا یا عیب لگانا، یا یہ کہنا ایسے ہی کہتے ہیں دین میں ہر مسئلے کا حل ہے. کوئی ہر مسئلے کا حل نہیں. تو کسی بھی قسم کا دین میں تانا جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ اختتام کس بات سے ہو رہا ہے نا، وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ. یہ سب باتیں کفر کی باتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا اور یہ کہنا میں نے سن لیا میں نے کوئی نہیں ماننا. یہ نہیں ماننا کیا ہے؟ کلمہ کفر ہے. کیونکہ کفر کئی قسم کا ہوتا ہے نا، قولی اور فعلی. جو شخص کفر اختیار کرتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، پیغمبر کا مذاق اڑاتا ہے، تانے دیتا ہے اور الفاظ میں ہیر پھیر کرتا ہے، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آیت کے اندر جواب موجود ہے. کیا نتیجہ نکلتا ہے ایسی لعنت کا؟ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. ایمان کم ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے. جس پر لعنت ہو جائے اسے حق نظر نہیں آتا. کیا ہے؟ جس پر لعنت ہو جائے اسے حق نظر نہیں آتا، وہ پھر ایمان نہیں لاتا. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے نا کہ انسان کے اپنے گناہ ہی کیا بن جاتے ہیں؟ رکاوٹ. کس چیز میں؟ حق کی طرف جانے میں. بالکل. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، اے کتاب والو. کون سی کتاب؟ تورات و انجیل. تو لوگ کون ہیں پھر؟ یہود و نصارہ. آمنو، ایمان لے آؤ. کتنی کھلی دعوت ہے ایمان. اے کتاب والو ایمان لے آؤ. کس چیز پر؟ بما نزلنا، جو ہم نے نازل کی ہے، یعنی اللہ نے نازل کی ہے. کیا نازل کیا ہے؟ قرآن مجید نازل کیا ہے. نزلنا، نا سے مراد کون ہے؟ ہم سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ. جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. کیا ہے وہ قرآن؟ مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے. کس چیز کی؟ لما، واسطے اس کے جو. یہاں ما بمانا الذی ہے، یعنی وہ جو معکم تمہارے پاس ہے. کیا ہے تمہارے پاس؟ تورات اور انجیل. من قبل، اس سے پہلے ان نطمسا، کہ ہم مٹا دیں، بگاڑ دیں. طمس ہوتا ہے مٹانا. کس کو مٹا دیں؟ وجوہن، چہرے کو. تو چہرہ مٹانا کیا ہوگا؟ چہرے پہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ ناک، آنکھ، منہ، کان. تو اگر یہ مٹا دی جائیں تو چہرہ کیا رہے؟ آگے پیچھے سے برابر ہو جائے. اگر سر مٹا دے تو بال ہٹ جائیں تو جو سر کی سکن ہے وہ ایسی جیسے داڑھی اگر شیو کر دی جائے تو داڑھی کی سکن اور سر کی بالوں کی مونڈے ہوئی کی سکن ایک ہی جیسی ہو جائے، نہ پتہ چلے کہ چہرے کا سامنے کیسا ہے یا پیچھے کیسا ہے. تو سامنے اور پیچھے میں فرق کیا چیزیں کر رہی ہیں؟ آنکھ کان کر رہے ہیں نا. تو ہم چہرے مٹا دیں یعنی تمہاری شکل مسخ کر دیں. کیوں چہرے کیوں مٹائیں؟ واہ چہرے، اس لیے کہ اللہ نے آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے. تو جس کو حق نظر نہ آئے اس کی آنکھ پھر کس کام کی آنکھ؟ بہتر ہے وہ آنکھ لے لی جائے. جس کے کانوں سے حق سن کے اس کو سمجھ نہ آئے تو اس کان کا کیا فائدہ؟ پھر بہتر ہے کہ کیا کیا جائے؟ کان مٹا دیے جائیں.
ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے. تو اس کے لیے کیا کہا؟ من قبل ان نطمس وجوہا، اے لوگو ڈرو، خدا کا خوف کرو، ایمان لے آؤ اس سے پہلے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے مٹا دیں. اچھا، اب ایک تو ہے حصی طور پر چہرے مٹانا کہ واقعی کسی کی ناک آنکھ کان نہ رہے اور پلین ہو جائے سب کچھ، اور دوسرا ہے مانوی طور پر. مانوی طور پر کا کیا مطلب ہے؟ کہ ویسے تو آنکھ کان ہوں لیکن کچھ سمجھ نہ آئے، ان کو سمجھنے کی توفیق چھن جائے. کیونکہ جب بے حسی اپنی آخری حد کو پہنچتی ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ گویا کہ آپ کے پاس کان اور آنکھ ہے ہی کوئی نہیں، گویا آپ سن ہی نہیں رہے، گویا آپ دیکھ ہی نہیں رہے. جو دیکھ کے نہ دیکھے وہ ایسا ہی ہے نا، گویا اس کے پاس آنکھ نہیں. جو سن کے نہ سنے وہ کیا ہے؟ گویا اس کے پاس کان نہیں. تو جب آنکھ نہیں رہی آپ کی، کان نہیں رہے، تو کیا ہوا؟ گویا مٹ گئے. تو یہاں طمس مانوی بھی ہو سکتا ہے اور طمس حصی بھی ہو سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو بندر بنایا، اسی طرح وہ چاہے تو چہرہ برابر کر دے، اور یہ نہیں تو ایسی بے حسی تم پہ ڈالے کہ پھر تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ رہے، وہ بھی ختم ہو جائے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. بالکل یہی کیفیت یہاں بیان ہو رہی ہے. فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، پھر پھیر دیں ہم ان کو ان کے پیچھے، یعنی پیٹھ کی طرف یا ان کی پشت کی طرف. یعنی آگے کا چہرہ ایسے ہو جائے جیسے پیچھے کا ہے، کیونکہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا نا. یعنی چہرے ایسے ہو جائیں جیسے پیچھے والا حصہ ہوتا ہے سر کا، سامنے کا حصہ ایسا ہو جائے جیسے پیچھے ہے، فرنٹ بیک سب برابر ہو جائے، یہ مراد ہے. یا ہم ان پہ لعنت کریں، کما لعنا، جیسے ہم نے لعنت کی تھی یا ہم لعنت کر چکے. کس پر؟ اصحاب السبت، ہفتے والوں پر. ہفتے والوں پہ کیا لعنت ہوئی تھی؟ بندر بنا دیے گئے تھے. کونوا قردۃ خاسئین وکان امر اللہ مفعولا. اور اللہ کے لیے کام کچھ مشکل نہیں کہ واقعی فزیکلی کسی کے چہرے کو ایسا کر دے، اور ہے حکم اللہ کا، ہو چکا، مفعول جو کام کیا جا چکا، یعنی اللہ کا یہ فیصلہ پورا ہو کے رہے گا. اب علماء نے اس میں غور و غوص کیا کہ کیا یہ حکم پورا ہو چکا ہے یا ہوگا. بعض یہ کہتے ہیں کہ مانوی طور پر تو ہو چکا ہے، لیکن حصی طور پر اللہ کی دھمکی باقی ہے قیامت کے دن تک، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لٹرلی فزیکلی بھی، جس طرح پہلے مسخ ہوا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہم نے اصحاب سبت کے ساتھ کیا تھا، ان کے چہرے بدلے تھے. کیسے؟ ان کے چہرے کیسے بدلے تھے؟ جیسے ان کے چہرے بندر کی شکل میں بدل گئے تھے، ایسے ہی ان کے چہرے مٹا کے رکھ دیے جائیں گے. یعنی فزیکلی ایسا ہوگا، یعنی دھمکی ہے. اور اللہ نے فیصلہ کر لیا، اللہ فیصلہ کر چکا. کان امر اللہ مفعولا. اگر تو مانوی اعتبار سے ہے تو مطلب یہ کہ وہ دیکھیں گے بھی تو کچھ حق نہیں پہچانیں گے، سنیں گے بھی تو کچھ نہیں سمجھیں گے. انتہا درجے کی بے حسی کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے سوچنے سمجھنے کی، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت پوری طرح چھن جائے گی. کبھی آپ کے ذہن میں بھی سوال اٹھتا ہوگا نا کہ کیا چیز ہے اتنی کھلی کھلی نشانیوں کے ہوتے ہوئے لوگوں کو نظر کچھ نہیں آتا، اندھے بہرے بن گئے. جب انسان اللہ کے ساتھ سچا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر توفیق ہدایت چھین لیتا ہے، اور اس کو یہاں طمس سے تشبیہ دی جا رہی. ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے کسی وقت پریکٹیکلی یہ ہو بھی، دوبارہ اسی طرح ہو جائے جیسے سبت والوں کے ساتھ ہوا تھا. پریکٹیکلی بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورۃ یاسین میں آتا نا، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا کے رکھ دیں. یعنی اتنی سخت دھمکی ہے یہ، اتنی سخت دھمکی کہ لوگوں ہوش میں آؤ، ایمان لے آؤ، مان جاؤ کہ جو پیغمبر کو دیا یہ سچ ہے، ورنہ تمہاری خیر نہیں، تمہارے چہرے بگاڑ کے رکھ دیے جائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے کبھی آپ نے اگر بہت سخت بات کی اپنے بچوں کو کہ تم باز آ جاؤ ورنہ میں مار مار کے تمہارا حلیہ بگاڑ دیں. کہتے ہیں نا حلیہ بگاڑ دیں. ذرا اس کو اس طرح پڑھے، اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو، مان جاؤ اس چیز کو جو ہم نے اپنے پیغمبر پہ نازل کی ہے. آمنوا بما نزلنا، اور کیوں نہیں مانتے، اس میں کیا مشکل ہے، مصدقا لما معکم، مان جاؤ ورنہ کیا ہوگا، تمہارا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیں گے. من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها،
پھر تم آگے نہیں دیکھ سکو گے، پیچھے ہی دیکھو گے، یا یہ کہ جیسے پیچھے ہے ویسے ہی تم آگے ہو جاؤ گے۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اور یہ تو پہلے ہو چکا اصحاب السبت کے ساتھ، ویسا ہی دوبارہ ہو سکتا ہے۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشے گا۔ یغفر کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ غفرہ سے۔ غفرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سترہ، ڈھانپنا۔ مغفر کس کو کہتے ہیں؟ ہیلمٹ، ڈھانپ دینا، معاف کر دینا، تجاوز کرنا، غلطی کو چھپا دینا۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو یہ گناہ نہیں معاف ہوگا۔ اور شرک میں اللہ کی ذات میں شرک، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اور اس کی الوہیت میں۔ ذات میں شرک کیا ہوتا ہے؟ میں نے شرک کی آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی۔ شرک کیا؟ غیر اللہ کو اللہ کے برابر کرنا، یہ شرک ہوتا ہے۔ کس کس چیز میں برابر؟ خواہ تو اس کی ذات میں ہو، یا اس کی صفات میں ہو، یا اس کی عبادت میں ہو، یا اس کی ربوبیت میں کہ اللہ کے سوا مجھے اور بھی کوئی رزق دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرک۔ مثلا اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ کرنا، کسی سے دعا مانگنا، شرک۔ اسی طرح اللہ کے سوا کسی کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنا، شرک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں، یعنی کسی پیغمبر کو یا کسی اور کو شریک کر دینا، یا اس کی صفات میں کہ جو وہ کر سکتا ہے کوئی اور بھی کر سکتا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ شرک۔ اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے سوا بخش دے گا۔ ما دونہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ عام طور پر، لیکن دونا کا ترجمہ عربی میں ایک اور بھی کیا جاتا ہے، اس سے کم۔ اگر ہم کہنا اس کے سوا تو پھر تو کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے نا کہ نہیں؟ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ ما دونا کے دو معنی، ما سوا اور کم، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس کا معنی یہ کریں اس کے علاوہ، جو کہ عام محاورتاً لفظی ترجمے بھی ہم یہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ، اور وہ مفہوم ذہن میں سمجھ لیتے ہیں، تو اس کے علاوہ میں شرک کے علاوہ اور کیا کیا ہے دنیا میں؟ کفر، نفاق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کفر معاف کر دے گا، منافقت معاف کر دے گا، یہ نہیں ہے اس کا معنی۔ تو ما دونا کا معنی اس سے کم، یعنی شرک، کفر، نفاق سے کم درجے کی جو چیزیں ہیں ان کو معاف کر دے گا، لیکن وعدہ نہیں ہے۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وعدہ نہیں؟ لمن یشاء، اس کی مرضی ہے۔ اور ایک بات آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، جو کبھی نہ بھولیں، کہ جہاں اس کی مشیت کی بات ہوتی ہے وہاں حکمت کا لفظ نہ بھولیں۔ مشیت پلس حکمت، اس کی مشیت کے ساتھ حکمت ہے، یا اس کی مشیت کس پہ مبنی ہے؟ حکمت پہ۔ یعنی وہ نہیں چاہتا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں اس کو یہ چیز دی جائے، کیوں نہیں کسی کو کوئی چیز دی جائے۔ تو مشیت حکمت کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اندھا دھند نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے کمتر درجے کے جو گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ کیسے؟ چاہے تو توبہ سے، چاہے سزا کے ساتھ، چاہے سزا کے بغیر، چاہے شفاعت سے، اور چاہے ان الحسنات یذہبن السیئات، انسان کی نیکیوں سے اس کی برائیوں کو دھو دے۔ تو کیا سمجھ میں آئے کہ شرک جو ہے جب تک اس سے توبہ نہ کی جائے معاف نہیں ہو سکتا۔ باقی گناہ جو ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو نیکیاں خود بخود دھوتی رہتی ہیں، بعض گناہ توبہ سے معاف ہوتے، بعض کا کفارہ ہوتا ہے، بعض سزا کے بعد معاف ہوں گے، اور بعض سزا کے بغیر بھی معاف ہو سکتے۔ اور یہ کس کے ساتھ کیا ہوگا نہیں پتا۔ مثلاً اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، کیا فکر کی ضرورت ہے؟ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ غلطی کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کرے گا۔ کیا کہا؟ یغفر لمن یشاء۔ تو آپ کے پاس ہے کوئی گارنٹی پر آپ آرام سے بیٹھ جائیں؟ نہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ گناہوں سے بچنا بھی چاہیے، اور ہو جائیں تو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور کبھی بھی پھولنا نہیں چاہیے اپنی کسی نیکی پر۔
کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وَمَن یشرک باللہ، اور پھر شرک پہ بات آ گئی، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فقد افترا اسما عظیما، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ گھڑا. افطرا گھڑ لیا، اثمن گناہ، عظیمن بہت بڑا. تو افطرا جھوٹ کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا. ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کا کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا. سورۃ النساء میں آتا ہے وَمَن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، 116 آیت. سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں آتا ہے انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. تو بخشش کی گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں. اسی لیے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ خوف اور امید کے بیچ کا. نہ تو مایوس ہو، مایوسی بھی کفر ہے، اور امید رکھنا کہ کچھ انسان نیکی کرے ہی نہ، بے فکر ہو جائے، یہ بھی غلط ہے. اور شرک کی دو بڑی قسمیں یہ بھی بیان کی جاتی ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اصغر کیا ہے؟ دکھاوا، ریاکاری. ہم اللہ کی ذات میں تو کسی کو شریک نہیں کرتے، مگر اللہ کا جو حق ہے اس میں شرک کرتے ہیں. کیسے کہ نیکی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ راضی ہو. تو جب ہم اوروں کو خوش کرنے دوڑ پڑتے ہیں تو کیا کیا؟ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں؟ اب یہاں پھر الم تر آ گیا، کیا مطلب ہے؟ ڈو یو نو دیٹ؟ کبھی تم نے اس پہ غور کیا، کبھی سوچا کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہوتے ہیں؟ بہت سے لوگ اپنی نیکیوں کا بہت زوم رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. تو فرمایا کیا تم نے دیکھا ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں؟ اس میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو اس حرکت کا شکار ہو، اور اس میں وہ ساری مین حرکتیں شامل ہیں جس میں انسان کہے میرا کوئی قصور نہیں، اور ہر وقت اپنا دفاع کرتا رہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اگر ان کو ذرا سا کسی غلطی پہ توجہ دلائی جائے نا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں، تو وہ چھوڑیں گے نہیں، آپ کو سارا دن وضاحتیں پیش کرتے رہیں گے. نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ کام میں نے کیوں کیا اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اور اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ کیوں ہے اور یہ کیوں ہے. سکھ ہو جاتا ہے بندہ سن سن کے ایسی وضاحتیں. بھئی ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، I'm sorry, I'm wrong، خلاص قصہ ختم، اور اپنا معاملہ اللہ سے درست کرے. بندوں کے سامنے کیوں اتنی وضاحتیں پیش کرتے ہیں آپ؟ تو یہ عادت جو ہے یہ پسندیدہ عادت نہیں ہے. کون سی؟ اپنی صفائیاں دینے کی، وضاحتیں کرنے کی، ہر چیز کی ایکسپلینیشن دینے کی. سب کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں آئی تو میں پھر سمجھاؤں گی. یزکی تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا، یعنی خود کو پاک قرار دیتے رہتے ہیں. مثلاً کسی کو آپ کے بارے میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ جی آپ مثلاً بہت بخیل ہیں، فار ایگزامپل کوئی آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے نہیں اس کو. آپ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لکھ کے کسی نہ کسی طرح یا بول کے یا عمل سے کیا ثابت کریں گے؟ یہ جو تم سمجھتے ہو میں وہ نہیں. انسانوں کے سامنے کب تک سچے ہوں گے آپ؟ کتنے سچے ہو سکتے ہیں؟ اور انسانوں کے سامنے سچا ہو بھی جائیں، کیا دے دیں گے انسان ہمیں؟ کچھ نہیں کوئی دے سکتا. کفا باللہ ولیہ کفا باللہ نصیرا. اگر کوئی آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے تو ضروری حد تک اگر کوئی بہت ہی وہ آپ سے پوچھ رہا ہو وضاحت تو بتا دیں، نہیں تو اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ یہ نہیں ہیں. زبان سے بار بار صفائیاں پیش کرنا اپنے بارے میں ناپسندیدہ حرکت ہے. اللہ کا خوف نہیں ہے نا. یعنی کسی کو ذرا سی بھی ہمارے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو جائے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کوئی ہمیں پتہ چلے کہ ہماری شان یا قدر و قیمت گھٹنے لگی ہے یہاں، یا ہم کسی کی نظروں میں گرنے لگے ہیں، یا کوئی ہمارے بارے میں غلط سوچ سکتا ہے، تو ہم فوراً سب چھوڑ کر پوری قوت کس پہ لگا دیں گے؟ اپنی صفائیاں پیش کرنے میں.
یہاں اس چیز سے روکا جا رہا ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو اپنا تزکیہ بتاتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، نیک قرار دیتے ہیں. اور یہ بھی دراصل یہود کی بہت عادت تھی. وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، کوئی جنت میں نہیں جا سکتا مگر جو یہودی اور نصارہ کہتے تھے، جو نصرانی. پھر کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے پیارے ہیں. اسی طرح اپنے بارے میں کہنا میں بہت نیک انسان ہوں، میں بہت متقی اور پرہیزگار ہوں. اتنے کھلے لفظوں میں تو کوئی نہیں کہتا، لیکن بعض لوگ اپنی نیکیوں کا چرچا اتنا کرتے ہیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سارا مطلوب و مقصود کیا ہے. ہاں؟ لوگوں پر روب جھاڑنا، لوگوں کو امپریس کرنا، لوگوں پہ ثابت کرنا کہ ہم بڑی چیز ہیں. جس کو یہ شوق لگ جاتا ہے نا کہ میرا مقام کوئی اللہ کی نظر میں ہو، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اس کو بھول جاتا ہے کہ پھر وہ لوگوں کی نظر میں بہت بڑا بنے. یہ ایک بہت سخت ویکنس ہوتی ہے لوگوں کی توجہ چاہنے کی یا لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی، اس وقت جب انسان کے ذہن سے یہ محو ہو جاتا ہے کہ میرا حساب کسی اور کے ساتھ، اور وہاں مجھے سچا ہونے کی ضرورت ہے. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. کوئی انسان کسی کو پاک نہیں کر سکتا، نہ خود کو کوئی پاک کہہ سکتا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں، میرے اندر کوئی خرابی نہیں. ایک ہوتا ہے کوئی زبان سے بول کے کہتا ہے، اور بعض لوگ زبان سے بول کے نہیں بھی کہتے تو اپنے تئیں اپنے اندر یہ سمجھتے ضرور ہیں کہ میرے میں کوئی غلطی نہیں، میں بہت اچھا ہوں. دو کردار ہیں. ایک وہ کردار ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی ساری نظر اپنی غلطیوں پر، انٹروورٹ، اس کو اپنے عیب دکھائی دیتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے سچا ہونے کی کوشش میں. دوسرا شخص ساری اس کی فکر کیا ہے؟ لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کی، اور ظاہریت پر ہے ساری توجہ کہ میرے بظاہر عمل میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ لوگ میرے بارے میں اس طرح کی غلط فہمی میں مبتلا ہوں. کیا ہوتا ہے جب وہ لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے پھر تو بڑے اچھے کام کرتا ہے، اور جب لوگوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے تو پھر شیطان سے بھی بدترین کام. تو جو سچا انسان ہوتا ہے اس کی توجہ اور اس کی ساری محنت کس پر ہوتی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے پر اور مزید اچھا بننے پر. وہ اپنی زندگی کا آدھا دن یا اپنی عمر کا آدھا حصہ اس میں نہیں گنواتا کہ ثابت ہی کرتا رہے کہ میں بہت نیک ہوں. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور وہ دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے پیچھے ہلکے سے چھلکے کو جو چپکا ہوا ہوتا ہے، اور نقیر کہتے ہیں اس کے پیچھے چھوٹا سا سوراخ سا ہوتا ہے. آپ اگر کھجور کھائیں تو ذرا سا توجہ فرمائیں، یہ آپ کا ہوم ورک یہ کرنا ہے. کھجور کھانے کے بعد اس چھلکے کو دیکھنا ہے جو گٹلی کے پیچھے ہے، اور اس سوراخ کو بھی. اصل میں عربوں کی زندگی میں کھجور بہت اہم تھی، تو ان کو انہی کی روزمرہ زندگی سے مثالیں دی گئیں. اچھا، وہ چھلکا اتنا باریک اور اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں تو اس کا کوئی وزن نہیں، ہاں؟ اور ایسے ہاتھ میں مسلا جائے اور کبھی کوئی توجہ بھی شاید نہ کرے. فرمایا قیامت کے دن اللہ تو کسی بندے پر اتنا بھی ظلم نہیں کرے گا. فکر کس بات کی ہے؟ اگر تم نے نیکیاں کر رکھی اور واقعی تم بڑے نیک ہو، پارسا ہو، تو پھر تو تم کو سب مل جائے گا. بندوں سے کیوں اجر چاہتے ہو؟ نقیر، قطمیر بھی ہوتا ہے. نقیر اور فتیل یہ سب گٹلی سے متعلق چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ جسے چاہے پاک کرے، اس کے درجے بڑھائے. اور سب سے اہم بات یہ کہ انسان کو ایسے تمام اعمال، رویوں، گفتگو سے بچنے کی ضرورت ہے جس میں پاکیزگی نفس کے دعوے ہوں. اس میں آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال، یعنی گفتگو میں سے کس طرح یا رویوں میں سے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی. حضرت ام سلمہ، جن کا میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہوا ہے کہ ان کے حالات پڑھی، ان کی ایک بیٹی تھی. کیا نام تھا ان کا؟ بیٹی کا نام زینب تھا. آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت ام سلمہ کی شادی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ 7 آئی تھیں. 4 بچے تھے حضرت ام سلمہ کے، جن میں ایک یہ بیٹی بھی تھی. یہ ربیبہ تھی، آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھی، یعنی ابو سلمہ کے بچے تھے یہ. تو یہ حضور کے گھر میں آ گئے بچے، یتیم بچے آپ کے گھر میں آ گئے.
آپ ان کو پال رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے پوچھا حضرت ام سلمہ کی بیٹی سے بھی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا برہ. برہ کا مطلب ہوتا ہے نیک، نیک بیوی. تو آپ نے فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو نیک مت سمجھو. سموہا زینب، تو آپ نے اس کا نام پھر زینب رکھ دیا. کہا کہ اس کا نام زینب پکارو، نام بدل دیا. تو وہ نام بھی پسندیدہ نہیں جن سے کوئی فخر یا کوئی نیکی کی ایسی چیز پھوٹ رہی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا مانگتے تھے، کیا؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. یا رب تو میرے نفس کو تقوی عطا کر، آتی نفسی تقواہا وزکیہا، اور تو میرے اندر کو پاک کر. کیونکہ بل اللہ یزکی من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے پاک کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے. لیکن جسے وہ چاہے تو وہ کس کے لیے چاہتا ہے؟ جس سے محبت کرتا ہے وہ. تو اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ یا رب تو ہمارے نفس کو علائشوں سے پاک کر. وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، تو ہی اس نفس کا ولی اور مولا، تو ہی مددگار ہے. انسان کے اپنے بس میں کچھ نہیں. کیوں؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان تو بڑا کمزور ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ولا یظلمون فتیلا، اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، آپ نے پڑھی ہوگی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے. انی حرمت الظلم علی نفسی، تو تم کیا کرو اے بندو، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو فیصلے کرے گا وہ سراسر انصاف پہ مبنی ہو. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اچھا اس سے کیا فیلنگ آتی ہے؟ میں جب یہ پڑھ رہی تھی ولا یظلمون فتیلا، ایسی اللہ سے محبت آتی ہے نا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا. تو پھر ظالم کون ہے؟ انسان خود ہی اپنے اوپر. اگر اللہ کی ان ساری رحمتوں اور ہدایتوں کے باوجود کوئی بھٹکے اور جہنم میں جائے تو اللہ کا کوئی قصور نہیں. اللہ تعالیٰ ظلم کے ساتھ کسی کو وہاں نہیں پھینکے گا. یہ بندوں کے اپنے قصور ہیں جو ان کو ایسی جگہ پہنچاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں بھی پھر کیا کرنا چاہیے؟ نہ اپنے اوپر کرنا چاہیے اور نہ دوسروں پہ کرنا چاہیے. هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، جب تم مٹی میں ملے ہوئے تھے اور زمین سے وہ تم کو نکال رہا تھا. کیسے بولا؟ کہ ماں جو غذا کھاتی ہے وہ غذا بچے کو بننے میں مددگار ہوتی ہے. تو ہمارے جسم کا ایک بال یا کھال یہ کس مٹی سے نکل کے آ کے اس شکل میں بنی ہے؟ فرمایا وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب وہ تمہیں مٹی سے نکال رہا تھا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حالت میں تھے. جنین کیا ہوتا ہے؟ وہ چھپی ہوئی چیز جو رحم میں ہوتی ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ بچہ بنتی. فیٹس اس کو کہتے ہیں. یہ آیت تھی سورۃ النجم کی 32. جب تم ماؤں کے پیٹ میں کی شکل بھی نہیں تھی تمہاری، کوئی شکل بھی اور کان ناک آنکھ یہ بعد میں بنے، اس سے پہلے سے تمہیں جانتا ہے، اور اس سے بھی پیچھے سے جانتا ہے جب تم زمین میں ابھی چھپے ہوئے تھے. اور پھر اس کے فوراً بعد کیا فرمایا؟ فلا تزکوا انفسکم، یاد رکھو اپنی پاکیزگی نفس کے دعوے مت کرنا، وہ تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی نا کہ اگر کوئی شخص شیخیاں بگاڑ رہا ہو تو اسے دوسرا کہے کیا باتیں کر رہے ہو، میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. وہ تب سے جانتا ہوں جب تم وہ فلاں اسکول میں پڑھتے تھے اور جب تم پیدا ہوئے تھے. جیسے آپ عام طور پر اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے دعوے نہیں کر سکتے. کیوں؟ ماں باپ اگر کچھ حد تک ہمیں جانتے ہیں تو اللہ تو اس سے بھی پہلے کا ہمیں جانتا ہے. یعنی پیدا ہونے سے پہلے بچے کو ماں نہیں جانتی، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی جانتا ہے، اور اس سے بھی پیچھے سے ساری ہسٹری پتہ ہے اللہ کو ہماری. کہتے ہیں نا عام طور پر تم کیا، تمہارے باپ دادا بھی ہم جانتے ہیں کہ کون تھے، تم آج بڑی چیز بنے ہوئے ہو. جو لوگ تکبر کرتے ہیں ناحق، تو اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو. تو خلاصہ یہی ہے کہ انسان
اپنی حدود میں رہے اور عاجزی اختیار کرے. انظر دیکھو کیف یفترون علی اللہ الکذب، کس طرح گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ. اچھا یہ اب تیسری قسم ہے، تیسری دفعہ آ رہا ہے نا، الم ترا اور پھر انظر دیکھو. اچھا جب یہ کہا جاتا ہے نا دیکھو، مثلا آپ کو کہا جائے دیکھو، تو بولنے والا یا کہنے والا کسی کو دکھا رہا ہوتا ہے نا، مثلا آپ دیکھو آپ دیکھو آپ دیکھو. تو یہاں کس کو کہا جا رہا ہے دیکھو. دیکھیے کہ جہاں بھی قرآن پاک میں الم ترا یا دیکھو آئے گا نا، وہ تین طرح کا ہوگا. یا اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، خاص صرف آپ، خطاب صرف آپ سے. جیسے الم یجد کا یتیمن فآوا، اس سے مراد کوئی اور نہیں سوائے کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ عام خطاب ہے. کیا مطلب؟ لوگوں کے لیے کہا آپ سے جاتا ہے، لیکن مراد کون ہوتے ہیں؟ لوگ. مثال ایسی آیات جس میں کوئی وعید ہوتی ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہیں ہوتی، وہ بات کسی اور کی ہوتی ہے، لیکن خطاب آپ کو کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ کو کہہ کے امت کو یا باقی لوگوں کو سنوانا مقصود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ویسے دکھانا مقصود ہے. اور ایک ہوتا ہے آپ کو بھی بتانا اور سب کو بتانا. انشاءاللہ جہاں جہاں آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گی. یہاں جو ہے عام خطاب ہے، آپ کو بتانا بھی مقصود ہے اور سب کو. انظر دیکھو، یہ کیوں کہا جاتا ہے دیکھو؟ یہ کب کہتے ہیں ہم؟ لک، توجہ دلانے کے لیے. کیفا کس طرح، یفترون یہ گھڑ رہے ہیں، علی اللہ الکذب یہ اللہ پہ کیسے کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ دیکھنا ایک ہوتا ہے نظر سے دیکھنا اور دوسرا عقل اور بصیرت سے دیکھنا. یعنی دیکھو تو کیا مطلب؟ صرف نظر سے دیکھو، عقل اور بصیرت سے دیکھو کہ یہ کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں. کون سے جھوٹ؟ کس جھوٹ کی طرف اشارہ ہے؟ یہ جو پچھلی آیت میں اپنی غلطیوں کے باوجود خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے. کہاں کہا اللہ نے تم میرے بیٹے ہو؟ وہ احباء، یہ کہتے تھے ہم اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں. آج امت محمد بھی سمجھتے ہیں تو بڑے لاڈلے ہیں، اور اس لیے ہماری کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یہ ہے نا خیالات اور عقائد اور نظریات. اور یہود میں بھی یہی نظریات تھے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ساری دنیا میں سے اس نے ہمیں چن لیا، چوزن پیپل. اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، یہ کیسے جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور یہ اللہ سے منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ کہا ہے. وَكَفَى بِهِ اثما مبینا، کافی ہے اس کا کس کا؟ جھوٹ کا. ہی کی ضمیر جاری ہے جھوٹ کی طرف، لکھ لیجئے ورنہ آپ تفسیر صحیح نہیں کر سکیں گے. کافی ہے اس بات کا، کافی ہے اس جھوٹ کا، کیا ہونا؟ اثما مبینا، کھلا گناہ ہونا. اسم کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو. اور مبینہ کھلا، فی نفسہ و فی غیرہ، کہ یہ گناہ بذات خود بھی بہت برا ہے اور اس کا اثر دوسروں پر بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہود نے اپنے گروہ کے لیے، اپنی نسل کے لیے کیا مقرر کر رکھا تھا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، لہٰذا ہماری تو نجات ہونی ہی ہونی ہے. ایسا کوئی بھی عقیدہ اگر قائم کرتا ہے نا، چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری نجات تو لازمی ہونی ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا قرار دے رہے ہیں؟ جھوٹ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اللہ کے نام پہ اور جھوٹ گھڑنے میں کیا آتا ہے؟ یہ تو خاص معنی تھا نا آیت سے متعلق، لیکن عام طور پر کسی چیز کو حلال کہہ دینا جبکہ وہ حلال نہ ہو، ھذا حلال و ھذا حرام، کسی چیز کو حلال کسی کو حرام قرار دینا، یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ گھڑنا اللہ پر. کیوں؟ کیونکہ حلال اور حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اور بغیر علم کے اللہ کے بارے میں باتیں کرنا یہ بھی کھلا گناہ ہے. پھر اسی طرح کسی کو کافر کہہ دینا، کسی پہ کوئی فتویٰ لگا دینا، تو بغیر علم کے فتویٰ دینا کیا ہے؟ کھلا گناہ، جھوٹ. یعنی ایک بات پتہ نہیں اور آپ خود سے خود بولے چلے جا رہے ہیں. یہاں شرک کے اوپر وضاحت آ رہی، میں آگے بھی بات کروں گی. شرک کے اوپر ایک کیسٹ بھی موجود ہے، شرک کیا ہے. شرک کی وضاحت، یہ شرک کی تفصیل ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک کا گناہ قابل معافی نہیں. باقی گناہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اس میں معافی کی امید ہے، لیکن شرک میں نہیں. تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو جو شرک میں آتا ہے اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان بھول میں شرک کر رہا ہو اور نہ توبہ کرے اور مر جائے اور مصیبت میں پڑ جائے. ٹھیک ہے.
سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیک سمجھے، اور اس کا کھلم کھلا گناہ ہونا یہی کافی ہے۔ کتنی سخت بات ہے یہ، لیکن ہم اس کی شدت کو محسوس ہی نہیں کرتے، اور یہیں سے ساری خرابیاں شروع ہوتی ہیں جب ہم اپنے آپ کو بہت نیک سمجھ لیتے ہیں، بہت اچھا سمجھ لیتے ہیں، اصلاح کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے نا پھر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔